الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان الی آخر الآیہ۔ معزز ناظرین کرام، پیغام اس ویڈیو میں کیا ہے اور یہ کلپ کیوں بنایا گیا ہے، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ شروع میں ہی لفظ طلاق آیا ہے، تو آپ حضرات کی خدمت میں جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ بھائی یہ جو لفظ طلاق ہے اور مسئلہ طلاق ہے، یہ ایک وبا کی طرح عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بہت ساری کالز آتی ہیں، بڑے مسائل پوچھے جاتے ہیں، اور جب دیکھے تو یہی ہوتا ہے جی غلطی سے ہو گئی، غصے میں ہو گئی، نشے میں ہو گئی، انجانے میں ہو گئی، کوئی زبان سے کہہ رہا ہے، کوئی لکھ رہا ہے، تو آخر مسئلہ کیا ہے بھائی؟ کدھر جا رہے ہیں ہم لوگ؟ چنانچہ حالات کچھ ایسے ہیں کہ جب تک نکاح نہیں ہوتا تو ہماری زبان پہ نکاح ہوتا ہے، ہم مطلب والدین کا بھی جینا دو بھر کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی بلوغ کی عمر ہوتی ہے، چلیں جی نکاح کر دیں، اڑوسی پڑوسی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی چاہ رہے ہوتے ہیں، اور ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی نکاح ہوتا ہے، اب پھر جو ہے طلاق 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 طلاق، پھر یہ مشین چلنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کیا بلا ہے؟ چنانچہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اصل میں نکاح کا مقصد ہے اس انسانی معاشرے کی تعمیر و ترقی، اور اللہ رب العالمین کے بنائے گئے اس نظام کے مطابق حلال طریقے سے انسانیت کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کا جو نظام بنایا ہے، جو سسٹم دیا ہے، اس کو جو ہے آگے تک لے کے چلنا جائز اور حلال طریقے سے۔ چنانچہ نکاح اس عبادت کا نام ہے کہ جس میں دو آپس میں رشتے حرام تھے، قریب نہیں آ سکتے تھے، ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تھے، بات چیت نہیں کر سکتے تھے، اور باقی جو معاملات ہیں آپ سمجھ رہے ہیں، تو وہ سب باؤنڈیشنز تھی۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کی برکت سے اور ایک دوسرے کو اپنی زندگی میں قبول کرنے کے لیے اور اپنے دین و ایمان، اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے، اپنی آخرت کو مزید بہتر بنانے کے لیے، اور اس دنیا کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے، یعنی انسانیت کے نظام کو برقرار رکھنے اور بڑھانے کے لیے آدمی نکاح کرتا ہے، اور اس عبادت کے ذریعے ایک جوڑا جو پہلے اجنبی ہوا کرتا تھا اب اپنوں سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہونے لگتا ہے۔ ایک دم سے شوہر کسی دوسری جگہ سے تعلق رکھتا ہے، بیوی کسی دوسری جگہ سے تعلق رکھتی ہے، اور بالکل اجنبی تھے، ایک دم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ساتھ اکٹھا کر دیا۔ اب یہ جو زندگی ہے نکاح کے بعد والی، اور یہ جو مرحلہ ہے، اب یہاں آ کر کے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور کچھ جو ہے آپس میں ناسمجھیاں ہوتی ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات پہ غور کریں، اور وہ پوائنٹ ہم سامنے رکھیں، لائیں، اس کو سمجھیں کہ اصل میں یہ بلا کیوں وجود میں آ رہی ہے، کیوں ہر طرف سے جو ہے ایک جو ہے ہلہ ہے کہ بھائی چلو چھوڑو، الگ ہو جاؤ، ختم کرو، نہیں جمے گی، رشتہ دار اکٹھے ہو رہے ہیں، جی نہیں، مر جائیں گے، جئیں گے نہیں، آپس میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہمارے پاس علم نہیں ہے، کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، وہ والی جو ہمیں انسانیت کے حقوق اور بالخصوص ایک چھت کے نیچے رہنے والے جتنے افراد ہیں ان کی انڈیویجول اور کلیکٹیولی جو حیثیت بنتی ہے، انفرادی طریقے سے، اجتماعی طریقے سے اس کو ہم سمجھیں، جانیں، مانیں، اس کو امپلیمنٹ کریں۔ چنانچہ نکاح کے بعد یہ ہوتا ہے، ایک طرف والدین ہیں جن سے خون کا رشتہ ہے، بڑا تعلق ہے، گہرا ہے، بڑا اہم جو ہے بانڈ ہے ان کے ساتھ۔ ایک طرف جو ہے بیوی ہے جو اجنبی ہے، لیکن ماننے اور سمجھنے والے کے لیے وہ زندگی کا حصہ بن گئی ہے، وہ پارٹ آف لائف ہے، اس لیے اس کو پارٹنر کہا جاتا ہے۔ تو اب ان دو رشتوں کو آپس میں بیلنس رکھنا، ان کو لے کے چلنا اور ان کو بنانا، یہ ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے محبوب کے حوالے سے عطا کردہ ان رہنما اصول کی، جسے ہم دین اور اس کی تعلیمات کہتے ہیں۔
والدین کے اپنے حقوق، ان کا خیال رکھنا۔ والدین کے حقوق کے تعلق سے ہم آپ کی خدمت میں ایک کلپ پہلے جو ہے وہ عرض کر چکے ہیں، اس میں کہ والدین کے حقوق کیا ہیں۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ دیکھو میری نافرمانی نہ کرنا کسی کی فرما برداری کے چکر میں، جب ہمارا کوئی حکم ہے اس حکم کے پابند رہنا، اور وہ حکم بیوی کے آنے کے بعد یہ ہے کہ والدین کی وجہ سے بیوی کو ڈس رسپیکٹ نہ کیا جائے، بیوی کی بے عزتی نہ کی جائے، بے حرمتی نہ کی جائے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ بیوی کی حیثیت، اس کی عظمت، اس کی محبت کی وجہ سے والدین کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ چنانچہ جب کبھی آپس میں کچھ معاملات ہوں تو ہاتھ جوڑ کر کے پیار محبت سے پیر پکڑ کے والدین کو سمجھائیے، ابا حضور میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ میری ذمہ داری ہیں، آپ کو جو کچھ مجھ سے کہنا آپ عرض کریں، میں حکم کا پابند ہوں، آپ جیسے کہیں گے ویسے۔ بیوی کو سمجھائیں میں آپ کا شوہر ہوں آج، اس کا سبب یہ لوگ ہیں، یہ میرے والدین ہیں، آپ ان کا خیال رکھیں گی میرے دل کے اندر آپ کا مقام بڑھے گا، آپ کی آخرت محفوظ ہوگی، آپ کے بچے آپ کو اس سے زیادہ اہمیت دیں گے انشاءاللہ جتنی آپ میری والدہ کو اہمیت دیں گی، ہمارے بچے مجھے اتنا بہتر باپ مانیں گے جتنا آپ ان کے سامنے میرے والدین کو بہتر ماں باپ بنائیں گی انشاءاللہ۔ جب یہ انڈرسٹینڈنگ اور آپس میں جو ہے یہ تعلق ہوتا ہے، یہ سمجھوتا ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ اس بلا کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ جو طلاق کا مسئلہ ہے یہ پھر پیش نہیں آتا اگر آپس میں ایک دوسرے کا خیال اور حقوق کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے طلاق کا، اور اس میں پھر ایک 3 طلاق کا جو ہے مزید نیا مسئلہ ہے جس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کافی وقت پہلے، اور جس کے بارے میں بہت بات ہوئی ہے، چنانچہ تو مطلب ایک طرح سے جو ہے نا ایک اسکینڈل کی صورت اختیار کر گیا تھا، اور ایک بڑی میڈیا میں جو ہے اس پہ بڑی باتیں بھی بنی ہیں۔ اور یاد رکھیے دیکھیے مسلمانان امت سے یہ بہت ہی درد مندانہ گزارش ہے، اللہ کے واسطے ایسے اعمال نہ کیجیے، ایسی حرکتیں نہ کیجیے، ایسی جو ہیں ایکٹیویٹیز میں شریک مت ہوئیے کہ دین کا چہرہ آپ کی وجہ سے برباد ہو۔ جو لوگ دین سے محبت کرنے لگے تھے یا کرنے والے ہیں، یا شاید اللہ انہیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے گا، وہ آپ کی کسی بدعملی سے، آپ کو یہ دیکھتے ہوئے اگر یہ مسلمان ہی ایسا کرتا ہے پھر تو میں جیسا ہوں ویسا بھلا ہوں، آپ کے اس طرح کے اعمال سے وہ دور نہ جائیں، وہ دین کو برا نہ سمجھیں، ورنہ بجائے اس کے کہ ہم دین کی اچھی شکل پیش کر کے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنے کے، ہم اس بات کے قصوروار ٹھہریں گے کہ ہم دین کا برا چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، وہ لوگ اس کو دین سمجھ رہے ہیں، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، اور میری وجہ سے وہ بددینی کا اور دین سے دوری کا شکار ہو رہے ہیں، یا جنہیں اللہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں وہ میری وجہ سے دور چلے جا رہے ہیں، میں اس کا سبب بن جا رہا ہوں۔ تو یہ طلاق کی بلا سے ہماری آپ سے گزارش ہے، اس سے جو ہے جو جوڑا بن گیا ہے آپ اسے جتنا برداشت کریں گے، جتنے پیار سے ڈیل کریں گے، اور اس کے باقاعدہ اصول اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے ہیں کہ بھائی آپس میں مرد ہے اگر بیوی سے شکوے شکایت ہے اس کو سمجھایا جائے، اس کو پیار محبت سے جو ہے بتلایا جائے، سب کچھ اپنا بستر پھر الگ کر لیا جائے۔ سیکنڈ نمبر پہ تھرڈ اسٹیپ یہ ہے کہ اگر وہ پھر بھی نہیں مان رہی ہے، کسی طرح کی بد چلنی کا شکار ہے، اور ایکسٹرا جو میریٹل افیئرس ہوتے ہیں، اس طرح کی بلائیں ہیں اللہ معاف فرمائے جن سے معاشرہ برباد ہوا چلا جا رہا ہے، تو پھر اس کو جو ہے تھوڑا سا سبق سکھانے کی بھی ضرورت ہے۔ پھر وہ تھرڈ اسٹیپ ہے، اس پہ کچھ ملحدین یا ایتھیسٹ یا اس طرح کے جو ہے دین متنفر لوگوں کا ریئیکشن یہ آتا ہے کہ صاحب ادھر کیوں لے جا آپ، یہ جو ہے مرد کو عورت کو مارنے کی اتھارٹی اسلام دے رہا ہے، نہیں، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس کا کالا منہ عوام کے سامنے رکھا گیا یا اس پہ مقدمہ کیا گیا تو اس کی زندگی بد سے بدتر ہو جائے گی، کوئی اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرے گا، بجائے اس کو انسان کے جو ہے انسان نہ کہہ کے جانوروں کے معاشرے میں ذلیل کرنے کے لیے رکھ چھوڑ کر وہ شوہر یہ کر رہا ہے کہ ایک آدھ تماچا لگا کے گھر میں اسے سبق سکھا کر کے اور آئندہ کا اس سے صحیح رہنے کا عہد لے کر کے اسے بیوی بنا کے رکھ رہا ہے۔ یہ تعلیمات بری نہیں ہیں، یہ بہت اہم ہے، سمجھنے کی ذرا ضرورت ہے، لہذا پھر یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ اس کو سمجھا بجھا کر کے کبھی اس کا وہ گناہ اسے یاد نہ دلایا جائے، مرد کبھی اس کو پھر لعن طعن نہ کرے اور اس طرح کی کوئی بری بات نہ کہے۔ دوسری طرف اگر مرد ظالم ہیں، عورت کو کلی اختیار دیا گیا ہے، آپ اس کے تعلق سے 4 لوگ بٹھائیں، آپ قانونی چارہ جوئی کریں،
آپ اس کے تعلق سے بات کریں، لیکن اگر وہ ناحق پہ ہے اور ظالم ہے، آپ کو آپ کے حقوق دلا کر کے جو ہے آپ کو آپ کے حقوق دلائے جائیں گے اور اس پہ کام کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو ایسا نہیں کہ عورت کو جو ہے وہ کہیں گڑھے میں ڈال دیا گیا ہے، اس کے کوئی حقوق نہیں ہے، شوہر کو کہیں سر پہ بٹھا دیا گیا ہے، لیکن ہاں سپروائز کرنے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے انسان کو دی ہے، چونکہ آج کی اسٹڈی یہ پروو کرتی ہے کہ مرد ایموشنلی زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے رادر دین وومن۔ عورتوں کے مقابلے میں ریشنلٹی زیادہ مردوں میں پائی جاتی ہے، عقل، حالات اور اسباب اور معاملات کی بنیاد پہ زیادہ مضبوط فیصلہ مرد کر سکتا ہے، عورت اس میں کئی مرتبہ جذباتیت کی شکار ہو جاتی ہے، اور یہ روزمرہ کی زندگی میں دیکھے جانے والے اصول ہیں۔ چنانچہ وہی بیوی ہے جو کبھی پاس بیٹھ کے کہتی ہے کہ صاحب آپ ہی میرے لیے سارا جہان ہو اور سب کچھ ہو، اور وہی بیوی تھوڑی دیر کے بعد پھر یوں کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ صاحب جب سے آپ سے واسطہ پڑا ہے میری تو زندگی تباہ ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، تو یہ آپس کے کچھ معاملات ہیں، اللہ ہمیں انہیں گھر کے اندر رہ کے جو ہے صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی یہ پھر ایک طلاق کا ہی مسئلہ نہیں بنتا، 2 اور 3 تو بعد کی بات ہے۔ البتہ اگر کہیں زندگی ایسی ہو جا رہی ہے ایک موڑ پہ آ کر کے کہ جینا مرنے سے بدتر بن گیا ہے، اب اسلام نے یہ رہنمائی دی ہے اور دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بھائی ساتھ رہ کے ہر وقت پریشان ہونے یا پریشان کرنے کے بجائے آپ الگ ہو جائیں، خوش رہیں، آپ اپنا جو ہے شریک حیات کہیں اور دیکھیں اور آپ اس کے ساتھ خوش رہنے کی کوشش کریں۔ آپ کو بھی پتہ لگے گا کہ پہلے والا انسان کا بچہ تھا، یہی انسان کا بچہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، مرد اپنے لیے بیوی جو ہے کہیں دوسری خاتون کو دیکھے اور اس کو بھی پھر اندازہ لگے گا کہ کون سی اچھی ہے کون سی بری ہے، تو تجرباتی دنیا میں بھی ذرا اس کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور بہرحال آپس کی روز روز کی جو ہے پریشانیوں سے کسی نہ کسی قدر چھٹکارا مل جائے گا، یا اپنے ظلم اور اپنی بربریت اور اپنی بد اخلاقی اور حقوق تلفی کا احساس ہو جائے گا، کم از کم کچھ نہ کچھ اس میں تبدیلی ہونے کی امید ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ آپ بہتر طریقے سے پھر جدا ہو جائیں، اس میں ایک لفظ کہہ کر کے کہ بھائی میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، زندگی کی گاڑی آگے نہیں چل سکتی، میں آپ کو آزاد کرتا ہوں یا میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، ہم دونوں الگ ہو جاتے ہیں۔ اتنا کہہ دینا کیا کافی نہیں ہے؟ پھر اس میں باقاعدہ جو ہے وہ ایک بڑی مشین گن کی طرح ہزاروں لاکھوں گھر بھر کے شہر بھر کے اور ساری دنیا سے بھی زیادہ، پتھروں سے زیادہ، پیڑوں سے زیادہ، درختوں سے زیادہ، اس طرح کے الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں، العیاذ باللہ، یہ گناہ ہے۔ یاد رکھیں، اگرچہ یہ بات صحیح ہے کہ 3 طلاق دینے سے 3 طلاق ہو جاتی ہیں، یہ کل بھی چڑھتے سورج کی طرح صاف ستھرا اور واضح مسئلہ تھا اور حق تھا، یہ آج بھی حق ہے، یہ کسی کے بدلنے سے بدلے گا نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بہرحال وہ گناہ ہے۔ ایک مثال چھوٹی سی لے لیتے ہیں اخیر میں، یہ کیا بات ہوئی جی، ایک کام ہو بھی رہا ہے گناہ بھی ہے، تو اس کی مثال یہ ہے کہ بھائی ایک آدمی کسی کو مثلا اس کے ہاتھ میں گن ہے، وہ فائر کرتا ہے، وہ گولی کسی کو لگ جاتی ہے، یا کسی نے کسی کو نوئنگلی شوٹ کر دیا ہے جانتے بوجھتے ہوئے، آپ بتلائیے کہ سامنے والے بندے کو جس کو گولی لگے گی وہ مرے گا نہیں؟ یا اگر مرے گا نہیں تو ہرٹ تو ہوگا نا، اس کو کچھ تو فیل ہوگا، تکلیف تو پہنچے گی ضرور۔ تو گولی چلانے سے لگی کہ نہیں لگی؟ لگی ہے نا بلٹ جس کو جا کے، تو گویا کہ گن نے تو اپنا کام کیا ہے، لیکن چلانے والے نے یہ گناہ کیا ہے، یہ ایک اپرادھ ہے، یہ مجرم ہے، اس نے جو ہے ایک جرم کیا ہے، اور گویا کہ اس کو کرائم میں ریکارڈ کیا جائے گا کہ بھائی فلاں جو ہے فلاں کی طرف سے یہ عمل سامنے آیا ہے، اس کو پکڑو اور اس کی جو ہے ذرا طبیعت صحیح کرو۔ تو امید ہے کہ یہ بات آپ سمجھے ہوں گے۔ طلاق 3 دینا گناہ ہے، برا ہے، لیکن اگر کوئی دے تو 3 ہو جاتی ہیں۔ یا آج بہت سارے عقل کے ٹھیکیدار جو بنے بیٹھے ہیں، نہیں جی نہیں، 3 دینے سے بھی ایک ہی ہوتی ہے اور 1 دینے سے بھی ایک ہوتی ہے، ان سے ذرا یہ پوچھا جائے کہ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کا ایک مناظرہ تھا ایک اس طرح کے بد عقل سے، اور بڑی جماعت تھی، تو یاد آ گیا، اخیر میں بس آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ تو حضرت وہاں پہنچے تو یہ شیطانی کرتے ہیں، ادھر سے بہت ساروں کو اکٹھا کر کے لائے تھے، جی ہمارا مناظرہ ہے فلاں مولوی سے اور موضوع ہے 3 طلاق۔ 3 طلاق جو ہے 3 نہیں ہوتی، 1 ہوتی ہے، اور ساتھ میں پولیس والوں کو بھی لے آئے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ایویڈنس کی بات کریں، سالڈ پروف کی بات کریں اور جو ہے ریفرنسز کی بات کریں، تو ہمارے پاس کوئی آتھینٹک نالج اس بارے میں، اور ہمارے پاس کچھ حوالے جو ہم لے کے گھوم رہے ہیں نا کتابیں اٹھا کر کے، تو ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں سامنے والے کو
جو ہے وہ بتانے کے لیے اور دکھانے کے لیے کہ نہیں 3 1 ہوتی ہے، تو پولیس بھی بلا لی۔ مولانا وہاں تشریف لے گئے، حضرت نے پہنچ کر کے جیسے ہی ہاں بھائی چلیے پروگرام شروع کریں، تو پولیس والے کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا جناب یہ ہے وہ مولوی جو یہ کہتا ہے کہ 3 طلاق جو ہے یہ مناظرے کے لیے آیا ہے۔ تو پولیس والوں نے کہا مولوی صاحب مناظرہ ہم ہرگز نہیں ہونے دیں گے، اور اگر نہیں تو آپ کو جوت لگیں گے اگر آپ نہیں مانیں گے۔ تو حضرت مولانا نے بڑی اچھی بات کہی، ایک لطیفہ بھی ہے اور سمجھنے کے لیے ایک مسئلہ بھی۔ حضرت نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں، آپ کا جوتا ہی فیصلہ کر دے گا، آپ مجھے 3 جوتے مارے 3 گنے، آپ اس بندے کو 3 جوتے مارے 1 گنے۔ پولیس والے کہنے لگے حضرت یہ کیا بات ہوئی، 3 جوتے تو 3، کہ بھائی مناظرہ بھی تو یہی ہے، اس کو سمجھاؤ، 3 جوتے 3 ہوتے ہیں، 3 مرتبہ مارنے سے 1 مرتبہ مارنا شمار نہیں ہوتا۔ تو یہی مسئلہ ہے ہمارا کہ میں کہتا ہوں بھائی 3 طلاق ہوتی ہے، یہ کہتا ہے 3 طلاق 1 ہوتی ہے۔ یہ تو کوئی بھی عقل کا اندھا جو ہے تسلیم کرنے سے انکار نہیں کر سکتا کہ بھائی جسے اللہ نے تھوڑی سی بھی دی ہے، تھوڑا سا بھی اس کے جو ہے اوپر کی سطح میں کچھ رکھا ہے، وہ سمجھے گا کہ 3 3 ہوتا ہے، 3 1 نہیں ہوتا۔ تو بہرحال 3 طلاق 3 ہوتی ہیں، لیکن گناہ ہے، برا ہے، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور الگ ہونے کا، جدائیگی کا اگر ایکسٹریم لیول پہ جا کے بات نہیں بنتی نظر آ رہی ہے، تو وہ جو کہتے ہیں نا جی 7 جنموں کا بندھن ہے، تو اسلام 7 جنموں کا بندھن نہیں کہتا بھائی۔ اسلام کہتا ہے اگر تم ساتھ رہ کے خوش نہیں رہ سکتے اور موت سے بدتر آپ کو لگ رہا ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ الگ رہیے، خوش رہیے، آپ الگ ہو سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بہرحال یہ پوری رہنمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب سوچنے، سمجھنے، سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔